بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله أحسن. جی الان ہاں ڈاکٹر خالد صاحب کہاں سے تھا؟ جی یہ اسی صفحے پہ ہے، لیکن آگے تھوڑا سا اوپر کریں اسے نمبر 3 پہ، یہ حرارت اچھا باطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی فعلان کا وزن جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے تو وہ بتا رہے ہیں۔ حرارت الباطن، پیچھے جائیے، پہلے اور دوسرے نمبر پر کیا بیان کیا ہے انہوں نے؟ ہاں، الحدوث والطروء، یعنی پیش آنا، طاری ہونا، ٹیمپرری، جیسے عطشان، لیس ثابتا، ہمیشہ ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پر کیا لکھا ہے؟ الامتلاء بالوصف الى الحد الاقصى، یعنی وصف کے ذریعہ بھر جانا اخیری حد تک، تو غضبان جو غصے سے بھرا ہوا ہو، عطشان جو پیاس سے بھرا ہوا ہو، اور یہی فعلان اور کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ حرارت الباطن، باطن کی حرارت، یصحب المتصف بهذا الوصف حرارت الباطن غالبا، اس وصف کے ساتھ جو متصف ہوتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے باطن کی حرارت عموماً۔ حرارت الباطن یہ فاعل ہے یصحب کا، اور المتصف بهذا الوصف یہ مفعول ہے مقدم۔ تو جو بھی فعلان کے وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس کے ساتھ باطن کی حرارت عموماً چپک جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ فالعطشان يكون حار الباطن وكذلك الثقلان والولهان، تو جو پیاسا ہوتا ہے اس کے اندر یعنی وہ باطن الحار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر میں حرارت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پانی پی لے گا تو ٹھنڈک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سکلان، سکلان یعنی جس کا کوئی مر گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ سکلان ہے۔ من عزا سکلا کسیہ بردن بردن فی الجنہ، یعنی جو غمزدہ کی تعزیت کرے تو اس کو جنت میں جوڑا پہنایا جائے گا، تو سکلان۔ تو جس کا کوئی مر گیا ہوگا اس کو بھی اندر سے کیا ہوگی؟ حرارت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اینگزائٹی ہوگی۔ والولہان، جو پریشان ہوگا اس کو بھی اندر سے کیا ہوگی؟ جلن ہوگی، حرارت ہوگی۔ ان من يتصف بهذا الوصف تكون في جوفه حرارة واندفاع وظمأ في الغالب مع امتلاء بالوصف، بے شک وہ شخص جو اس وصف سے متصف ہوگا اس کے اندر میں، اس کے جوف میں، اس کے انسائڈ حرارت ہوگی، اندفاع ہوگا مطلب دفع کرنا، اور پیاس ہوگی عموماً وصف کے ذریعہ امتلا کے ساتھ۔ وَلَكِنَّهُ اتصاف حادث طارئ لا يلبث ان يزول، لیکن یہ جو اتصاف ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حادث یعنی ختم ہو جانے والا، طاری یعنی ٹیمپرری، مخرج للطواری، عربوں کے یہاں جائیں گے تو ملے گا ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے لکھا ہوا کیا؟ مخرج للطواری، تو وہ طاری ہوتا ہے یعنی وقتی طور پر۔ لا یلبس، ٹھہرتا نہیں ہے،
لا یلبثو ٹھہرتا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ وصف اس کے ساتھ ہمیشہ لگتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے کہ زائل نہ ہو، یہ مطلب ہے، مطلب زائل ہو جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، زائل ہو جاتا ہے، انہو یزول اصل میں یوں ہے، فالغضبان لیس هو الغاضب مع زیادت فی الصفت فقط، تو غضبان وہ غاضب یعنی مطلب اس میں فاعل کے وزن پر وہ صرف غاضب نہیں ہے صفت میں زیادتی کے ساتھ صرف، وانما هو الغاضب الممتلئ غضبا مع حرارت جوف، اور یقیناً جو غضبان ہوتا ہے وہ غاضب تو ہے ہی اور غضب سے بھرا ہوا جوف اور اندفاع کی حرارت کے ساتھ، یعنی انسائیڈ حرارت ہوتی ہے، اندفاع ہوتا ہے، کأن فی جوفہ مرجلن یعزہ، گویا کہ اس کے اندر میں ہانڈی ہوتی ہے جس کو وہ ابال رہا ہوتا ہے، جس کی آواز آتی رہتی ہے۔ قال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، تو یہاں غضبان آیا، فوصفه بانه ممتلئ غضبا، بس ان کا وصف بیان کیا اس طور پر کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، ثم وصف هدوء غضبه بعد ذلك، پھر ان کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کو بیان کیا اس کے بعد دوسری آیت میں، چنانچہ فرمایا کیا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ تھم گیا، ساکت ہو گیا، فَكَأَنَّ الْغَضَبَ كَانَ يَصِيحُ بِمُوسَى وَيُهَيِّجُهُ وَيَلْهَبُهُ، تو گویا کہ غصہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو چیخوا رہا تھا اور ان کو بھڑکا رہا تھا اور ان کو شعلہ زن کر رہا تھا، وَكَذَلِكَ الْوَلْهَانُ وَالسَّكْلَانُ، اسی طرح ولہان اور سکلان میں بھی ہوتا ہے کہ اندر اس کو ابھارتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس کو شعلہ زن کر دیتا ہے، اندر سے وہ سب اس کی سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، فعیل، اب وزن آیا فعیل، یہ دوسرا والا ہے نا ایوہ الثقلان، وہ ڈفرنٹ ہے اس ثقلان سے، وہ قاف والا ہوتا ہے وہ قاف ہے، وہ ثقل اس کی ثقل کے معنی میں بھاری، مطلب یہ جی کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی جن اور انس ان دونوں کی وجہ سے یہ دھرتی بھاری ہو گئی ہے، وزنی ہو گئی ہے، تو وہ اس معنی میں ہے ثقلان قاف، ہاں اور یہ ثقلہ یعنی جس کا کوئی مر گیا ہو تو جو زندہ ہے اس کو کہیں گے ثقلان، اسی لیے ہاں کہتے ہیں ثقیلت کا کا یا معاذ، او معاذ تیری ماں تجھے روئے، مطلب تو ہاں گم ہو جائے، یہ دشنا میں محبت، مطلب یہ کہ وہ ایک محاورہ تھا اس وقت، جیسے میت پڑا تیرا ستیہ ناش ہو، ایسا محاورہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ محاورہ تھا ثقیلت کا کا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ زبان کی حفاظت کے متعلق، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ثقیلت کا کا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تیری ممی تجھے گھم پائے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی چیز ان کی زبان کی کٹی ہوئی چیزیں تو ہے، یعنی زبان جب چلتی ہے، حسائد و السنتہم کہا، حسد و یحسد کا معنی ہے کھیتی کاٹنا، دراتی سے جب گراس کاٹتے ہیں تو وہ دراتی میں خشک اور تر، پرانی اور نئی سبھی کٹ جاتی ہے، تو زبان جب بولنے آتی ہے تو سب کچھ دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے والے کا
دل ٹوٹے گا، دل شکنی ہوگی، کیا ہوگا. اور خصوصاً ہوم منسٹروں کے اندر تو عجیب کی بلاغت اور فصاحت ہوتی ہے کہ 25 سال 50 سال جو نکاح کی زندگی ہے اس کو 10 منٹ میں وہ بیان کر دیتی ہے، یعنی سمندر کوزے میں سمو دیتی ہے. وہ پرانا اور اگلا اور پچھلا، پہلے دن سے شادی ہوئی تب سے لے کر کے اب تک کا. ہاں ہوم منسٹر کو چاہیے کہ قرآن یاد کریں، ان کی یاداشت بڑی اچھی ہے. تو فعیل یہ آتا ہے، یأتی فعیل غالباً من فعول یفعل المدموم العین. ہاں تو اپنی بات کہاں چلی تھی؟ سکولت. ہاں سکیلت کا جی ام جی کا معاذ. ہاں تو وہاں پر سکلان. حضرت معاف فعیل کیجیے گا، وہ ولحان کا میننگ پوچھنا بھول گیا میں، آپ نے شاید بتائی میں ولہان یعنی پریشان. پریشان. ہاں. جزاک اللہ. فعیل یأتی فعیل غالبا من فعول یفعل المضموم العین كکریم وعظیم وحقیر وسمیح وحلیم وحکیم وظریف وبخیل وجمیل وقبیح. ویأتی هذا البناء للدلالة على الثبوت مما هو خلقة كطویل وقصیر ووسیم وقبیح. فعیل آتا ہے عموماً فعول یفعل سے، یعنی کرم یکرم، عین کلمہ مدموم جیسے کریم کرم یکرم سے، عظیم عظم یعظم سے، حقیر حقور یحقر، سمیح سموح یسمح. کریم یعنی نوبل، عظیم یعنی بڑا، حقیر یعنی چھوٹا حقیر، اور سمیح یعنی درگزر کرنے والا، اور حلیم حلم یحلم حلم بردبار، اور حکیم حکوم یحکم، ظروف ظروف یظرف سے ظریف ظریف الطبع، بخل یبخل جمل یجمل، قبح یقبح قبیح. اور یہ وزن آتا ہے ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے ان اوصاف میں سے جو خلقتاً ہو. اور یہ وزن آتا ہے دلالت کرنے کے لیے کس پر؟ ثبوت پر. طلوع اور حدوث نہیں، اس میں ثبوت ہوتا ہے ان اوصاف میں سے جو خلقتاً ہو، یعنی پیدائشی طور پر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو. جیسے طویل، یہ نہیں کہ ابھی لمبا ہو گیا پھر چھوٹا ہو گیا، وہ تو پیدائشی سے مطلب پہلے ہی سے لمبا قد کا ہے، یوں کہنے چاہ. قصیر ٹھگنا، وسیم خوبصورت، قبیح بدصورت. تو یہ سب کیسے ہیں؟ پیدائشی اوصاف ہے نا. وهذا الفعل يدل على الطبع وعلى التحول في الصفات. یہ فعل دلالت کرتا ہے طبع پر، نیچرل طبیعت، اور صفات میں تحول پر. تحول یعنی صفات میں پھیر جانا، پھیرنا. فمن الاول قبوہ، پہلے سے قبوہ، وسوما جمولا قصورا. یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جب نیچرل اور طبعی پر دلالت کرے تو اس وقت وہ قبوہ سے آئے گا، اور وسوما سے آئے گا، جمولا سے آئے گا، اور قصورا سے آئے گا. یہ ہوا کب؟ جب مطلب اس کی طبیعت میں وہ صفت ثابت ہو تو. اور تحول فی صفات پر دلالت کرتا ہے کیا؟ ومن الثانی سے وہ اشارہ کرتے ہیں تحول فی صفات، یعنی پہلے وہ صفت اس میں نہیں تھی، بعد میں وہ صفت اس کے اندر آئی. قبوح وسوم جمول قصور، وہ صفت تو اس میں پہلے سے ہیں، پہلے سے قبیح، پہلے سے خوبصورت، پہلے سے جمیل، پہلے سے ٹھگنا. ایسا نہیں کہ بعد میں ہوا. اور تحول فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ صفت اس میں نہیں تھی، اس کے بعد اس میں وہ صفت آئی. تو سمجھو عبارت کو عبارت سے، یہ فعل دلالت کرتا ہے
تبائع پر نمبر 1 اور صفات میں تحول پر نمبر 2. پہلے سے یعنی الذی یدل علی التبائع جیسے قبوح وسوم جمول قصورا. دوسرے سے یعنی الذی یدل علی التحول فی الصفات تو وہ آئے گا کیا؟ بلوغا. بھائی بالغ تو بعد میں ہوا نا، پہلے نابالغ تھا نا. خطوبہ خطیب، سار خطیبن، پہلے خطیب نہیں تھا بعد میں خطیب ہو گیا پریکٹس کرتے کرتے. فقوہ فقیہ بن گیا فقہ حاصل کرتے کرتے. تو یہ تحول فی صفات پر دلالت کرنے والا ہوا نا. بلوغ کی صفت 14 سال سے پہلے نہیں تھی، احتلام ہوا تو بلوغا، یہ بلیغ. یا یوں کہہ لو کہ بلاغت کے اعتبار سے بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ پہلے وہ ایسا بلیغ اور فصیح نہیں تھا لیکن اب وہ کیا ہو گیا؟ بلیغ ہو گیا. پہلے وہ خطیب نہیں تھا لیکن اب کیا ہو گیا؟ خطیب ہو گیا. تو فعل قبوح دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ صاحب یعنی وہ قباحت والا قبیح ہے. اور یہ قبح خلقی مطلب یہ کہ پیدائشی، اس میں اس کا کوئی ارننگ نہیں ہے، اکتساب نہیں ہے کسب کیے بغیر. اور اسی طرح جمولہ اور اس کے معنی اگر یہ سمجھ لیا تو بلوغہ سمجھ میں آ جائے گا اور خطوبہ سمجھ میں آ جائے گا اور فقوہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ خلقی اور فطری نہیں ہوتا. جو پریکٹس کرتے کرتے بلیغ بن گیا، پریکٹس کرتے کرتے خطیب بن گیا، اور مطالعہ کرتے کرتے اور سیکھتے سیکھتے فقیہ بن گئے. وما بلغ وخطب ونحوها فللتحول في الصفات الى ما يقرب من الطبع والخلقت. 100% ایگزیکٹ خلقت اور طبعت نہیں لیکن اس کے قریب قریب ہو جاتا ہے. اور بہرحال بلوغہ اور خطوبہ اور اس کے معنی یہ تحول کے لیے ہے صفات میں اس کے قریب جو طبع اور خلقت کے قریب ہو، اس تک جو خلقت اور طبع کے قریب ہو. یعنی مطلب یہ کہ وہ خلقت اور طبع کے قریب پہنچا دیتا ہے، خلقی تو ہے نہیں. فمعنی بلوغہ سارا بلیغہ، تو بلوغہ کا معنی کیا بن جائے گا کہ وہ بلیغ ہو گیا. خطوبہ کا معنی کیا بن جائے گا؟ وہ خطیب ہو گیا. مطلب یہ کہ مارس الخطابۃ حتی صارت الخطابۃ سجیۃ اللہ فی حین ان معنی خطب بالفتح القا خطبۃ. یعنی اس نے خطابت کے ساتھ ممارست کی، مارس یمارس ممارستن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس کرنا، ممارست کرنا، خوب مشق کرنا. خطابت کی ایسی مشق کی، ایسی مشق کی، ایسی مشق کی یہاں تک کہ خطابت اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی. سجیت اللہ اس کی طبیعت بن گئی. فی حین ان معنی خطب بالفتح القا خطبتن. فی حین جب کہ، اس کا ترجمہ کریں گے جب کہ، خطب فتحہ کے ساتھ جب بولیں گے یعنی خطوبہ نہیں بلکہ کیا بولیں گے؟ خطبہ. تو اس کا معنی صرف یہ ہوگا کہ اس نے خطبہ دیا. لیکن خطوبہ تاکہ ضمے کے ساتھ بولیں گے تو وہ خطیب بن گیا. سمجھ میں آیا؟ جی. اسی طریقے سے تو کہے گا فقیہ محمد المسئلۃ، محمد نے مسئلہ سمجھا، فقیہ. لیکن یہی فقوہ کا ہے، کرما فقوہ محمد، تو مطلب یہ ہوگا کہ سارا فقیہ تو فقیہ ہو گیا. تو مطلب یہ کہ تحول ہو گیا نا صفت میں.
جی اور خلقت کے قریب پہنچا دیا نے، اس معنی میں کہ اس نے فقہ میں مشق کی یہاں تک کہ فقہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی. وعلی ھذا، جی تو حضرت پھر یہ جو ہے پھر 2 باب سے آتا ہے، پھر یہی لفظ پھر مختلف، ایک لازم ایک متعدی ایسے ہے پھر؟ یعنی جب بلو کروم سے ہوگا، کروم سے، جی جی تو اس وقت دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. مطلب خلقی بھی ہو سکتا ہے اور خلقت کے قریب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب کروم سے نہیں ہوگا تو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. نہیں میں یہ کہنا اب یہ جو مثالیں دونوں دی گئی نا، ایک ٹھیک ہے خطبہ اور پھر خود خطوبہ، ٹھیک ہے. یہ اب تو کلمہ سے ہوا تو ہم نے یہ تو اب لازم ہو گیا نا، صالح خطیباً میں نے کہہ دیا. لیکن یہ کہہ رہا ہوں یہ پھر 2 باب سے آتا ہے، پھر خطبہ سے بھی آتا ہے، یعنی فارغ سے بھی آتا ہے. خطبہ سے بھی آتا ہے، خطوبہ سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی جیسے فقیہ اور فقوہ دونوں باب سے آتا ہے. ٹھیک ہے دونوں باب سے، دونوں باب سے. وعلى هذا فأبرز ما يميز هذا البناء هو دلالته على الثبوت، وذلك أنه أسيف ونشيط. اور اس پر مطلب ٹاپ، اس پر زائد آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی ان ساری باتوں پر، گزری ہوئی باتوں پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس پر پس سب سے زیادہ واضح جو اس وزن کو دوسرے وزن سے ممتاز کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ اس کا دلالت کرنا ہے ثبوت پر. یعنی فعیل کا وزن دوسرے اوزان سے اس معنی کر ممتاز ہے کہ فعیل کے وزن پر جو وصف آئے گا اس میں ثبوت کا معنی ہوگا. جیسے اسیف افسردہ، اسیف یہ بھی افسردہ. لیکن پہلا جو سین کے بعد یا والا ہے فاعل کا وزن، تو اس میں ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ افسردہ رہتا ہے. اور اسیف وقتی طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، وہ وقتی طور پر افسردگی تھی. تو اسفا کہاں؟ نشیط جو ہمیشہ نشیط رہے، چست رہے، اور نشیط وقتی طور پر. تو اسیف فعیل کے وزن پر وہ دلالت کرتا ہے عرض پر. عرض یعنی ختم ہو جائے گا، طاری پر، طرو پر، یعنی عدم ثبوت، یعنی عدم ثبوت پر. کما ان فیہ الدلالت علی الہیج والخفت، جیسے کہ اس میں دلالت ہے بھڑکنے پر، ہلکے پن پر. کس میں؟ فعیل کے وزن پر جو آتا ہے اس میں. سمجھے؟ جیسے اسف تو ایک ہیجانی کیفیت اس میں ہوگی، اوچھا پن ہوگا، خفت ہوگی. قال تعالی فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا ان صفة الاسف هنا غير ملازمة لموسى عليه السلام وانما هو شيء اراد له في حين ان اسفا تدل على ثبوت. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے اور افسردہ. تو بے شک اسف کی صفت یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ لپٹنے والی نہیں تھی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہے، چپک جائے. یہ تو ایک چیز تھی جو ان کو اس وقت طاری ہوئی، پیش آئی. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَادَ لَهُ. جبکہ اسیف
فیہن کا ترجمہ کرو کیا؟ جبکہ اسیف یہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر. بھائی ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اس پر کوئی دلیل لاؤنے تو سمجھ میں آوے. جیسے اس پر دلالت کرنے کے لیے دلیل لائے قرآن کریم سے اسیفہ، تو ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے کوئی استشہاد ہونا چاہیے. تو کہا کہ وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي وَصْفِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصف میں کہ بے شک ابو بکر رجل اسیف یعنی حزین، ہر وقت وہ غمزدہ رہتے ہیں. اسیف لائے وہاں، ہذه صفته، یہ ان کی صفت ہے. وَكَذَلِكَ نشت و نشید، وقتی طور پر نشاط ہو تو نشت ہمیشہ ہی ایور گرین رہتا ہے، چست رہتا ہے، تو کہیں گے نشیط. تو نشیط یہ زیادہ ثابت ہے نشت سے، اس لیے کہ نشاط اس کی سجیت اور اس کی طبیعت میں سے ہے. یعنی جب نشید بولیں گے تو، جبکہ نشت دلالت کرتا ہے وصف کی زیادتی پر جو اس کو پیش آیا ہے. علی زیادتی وصفین عرضت لہو، وصف کی زیادتی پر جو اس کو پیش آیا ہے. ما دلالتین علی الاندفاع والحیج والخفت، اندفاع حیج اور خفت پر دلالت کے ساتھ. مطلب یہ کہ نشید کا وزن بعد یا نہ ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اندفاع ہوگا، اندر اینگزائٹی ہوگی، بھڑکنا ہوگا، اوچھاپن ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اسیر و اسیر، اسی طریقے سے اسیر اور اسیر کو سمجھ لو. مطلب اسیر سخت، تو سین کے بعد یا نہ ہو تو وہ وقتی طور پر جو سختی طاری ہوئی وہ، اور اسیر جو ہمیشہ سخت ہو. فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ أَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، بولتے ہیں نا اے اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما. فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ أَسِيرٍ، تو مطلب وہ اسیر کے جس میں ہمیشہ کے لیے اسرت ہے، سختی ہے، اس کا آسان کرنا تیرے لیے آسان ہے. فَإِنَّ عَاصِنًا وصف نسبی فقد یأسر، یہ نسبی بولنا، نسب ثابت نہیں کرنا ہے یہاں. فقد یأسر الامر على شخص ولا یأسر على آخر فهو لیس وصفا ثابتا. دیکھیے بے شک اسیر یہ وصف نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حفیظ کی نسبت یہ اسر زیادہ ہوگا، جبکہ فاروق کی نسبت کم ہوگا. تو فقد یأسر الامر علی شخص، ایک شخص پر امر مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. ولا یأسر علی آخر، اور دوسرے پر وہ دشوار نہیں ہوتا. تو فہو لیس وصفا ثابتا، وہ وصف ثابت نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک عرضی چیز ہوتی ہے جو ایک ہی امر ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ اسیر ہوتا ہے اور وہی امر دوسرے کے لیے اسیر ہوتا نہیں ہے. بھئی میڈیسن کا مسئلہ اگر آپ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کے لیے اسیر ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے تو وہ ان کے لیے آسان. اسیر نہیں ہوگا. برابر نا؟ تو یہ اضافی چیز ہو گئی نا. اضافی کا مطلب یہ کہ ایک کی نسبت سے ٹھیک ہے، دوسرے کی نسبت سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ جی. فعل کا وزن. اور جبکہ اسیر جو ہوتا ہے وہ تو وصف ثابت ہوتا ہے. وَأَمَّا اسیر فَهُوَ مِنْ أَسُرَ الْأَمْرُ، یعنی ان الامر نفسه متصف بالاسر فهو دال على الوصف الثابت. اور بہرحال اسیر اسر الامر سے، بے شک امر اپنی ذات کے اعتبار سے اسر کے ساتھ متصف ہے.
وہ دلالت کرنے والا ہے وصف ثابت پر، وہ دلالت کرنے والا ہے وصف ثابت پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی فإذا أردنا أن نبالغ في هذا الوصف حولناه إلى فعال نحو طويل طوال وكبير كبار وأريد أراد وأجيب أجاب. فإذا أفرط في الزيادة قيل فعال وكبار حسان. قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. جب ہم ارادہ کریں یہ کہ مبالغہ کریں اس وصف میں، یعنی اس وصف میں ایگزیجریشن چاہتے ہیں الیاس صاحب، جی جی اس میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے. تو اسی کو ہم پھیر دیں گے، ڈائیورٹ کر دیں گے فعال کے وزن پر. فعیل طویل ہے برابر، جی بہت زیادہ لمبا تڑنگا بتانا ہے تو بولو طوال. کبیر بڑا، بہت زیادہ بڑا تو کبار. عریض چوڑا، بہت زیادہ تو کہ ارار. عجیب تعجب والا، بہت زیادہ تعجب والا تو فعال کے وزن پر، تو ایگزیجریشن ہو گیا. جب زیادتی میں افراط کیا جائے تو کہا جائے گا، یعنی دیکھو فعیل اس میں مبالغہ کرنا تھا تو فعال آیا، فعال سے بھی زیادہ کرنا ہے، اس سے اوپر سپرلیٹو ڈگری میں جانا ہے، گڈ بیٹر بیسٹ. تو طویل تو گڈ ہو گیا، اور بیٹر طوال ہو گیا، اور بیسٹ طوال ہو گیا. اگر یہ زیادتی میں بھی افراط کیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ فعال کے وزن پر کبار، حسان، ارراز. او بزرگو عزیزو سمجھ میں آیا؟ جی جی بھائی طویل جو ہے وہ پہلا مرحلہ، طوال دوسرا مرحلہ، اور طوال تیسرا مرحلہ. لمبا، بہت لمبا، بہت 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 لمبا. بڑا، بہت بڑا، بہت 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 بڑا. چوڑا، بہت چوڑا، بہت 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 چوڑا. تعجب والا، بہت تعجب والا، بہت 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 تعجب والا. اجاب. اب آؤ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ سمجھنے کی چیز ہے اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، شاید آپ پر زیادہ کھولے میرے مقابلے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیء عجیب. کیا فرمایا؟ شیء عجیب. اور سورۃ صاد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شیء عجاب. شیء عجاب. آپ کی بات سمجھ لو کہ اہل مکہ نے انہی میں سے ڈرانے والا آنے پر تعجب کا اظہار کیا کہ ہم ہی میں سے کیسا آ گیا، ہم انسانوں میں سے کیسا، کوئی اسپیشل بندہ ہونا چاہیے. تو یہ تعجب تھا، لیکن یہ بڑا تعجب نہیں ہے. سواد میں کیا سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑا ہی تعجب کی بات ہے. اصل میں مشرکین کی گٹی میں شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. بارش کا رب الگ، اولاد کا رب الگ، روزی کا رب الگ، اور نہ معلوم کتنے خدا بنا رکھے تھے. تو شرک ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا،
وقت کا نبی آیا اور اس نے یہ کہا بارش کا رب کہ ایک، اولاد کا رب کہ ایک، روزی کا رب کہ ایک، شفا کا رب کہ ایک. تو کہا کہ لا یہ کیسا، تو سارے معبودوں کے ایک میں مرج کر دیا. تو چونکہ قرآن تو آیا تھا اور نبی مبعوث ہوا تھا ان کے شرک کو روکنے کے لیے. نبی نے جب یہ بات کہی تو ان کو تو بڑی 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 بھاری تعجب والی بات لگی ہے. تو نبی کا انہی میں سے آنا بھی قابل تعجب، لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اتنے سارے معبود کو ایک معبود میں کہ بھئی سب کچھ ایک ہی کرنے والا ہے، مرج کر دینا کہ سب کچھ ایک ہی کرنے والا ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو یہ ان کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی. انظر الی الفرق بین التعبیرین، دیکھو بزرگوں عزیزوں دونوں تعبیر کے درمیان فرق کی طرف. یعنی ایک تعبیر ہے شیء عجیب، دوسری تعبیر ہے شیء عجاب. عجاب. کیا ہوا؟ ففی آیت سوات قیل ان العجب کان اکثر مما فی آیت قاف. بے شک سوات کی آیت میں کہا جاتا ہے کہ عجب زیادہ ہے اس سے جو قاف کی آیت میں ہے، کیونکہ سوات کی آیت میں عجاب ہے اور قاف کی آیت میں عجیب ہے. اور یہاں سوات کی آیت میں عجب زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا؟ دیکھیے آیت کو شروع کیا استفہام کے ذریعہ، اجعل الآلہۃ، کیا کیا، استفہام انکاری. یعنی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یوں ان کے نزدیک. وَأَكَّدَهُ، اور اس کے بعد اس کو تاکید، اس کو مؤکد کیا ان اور لام کے ذریعہ. ان، اس کے بعد لا شیء کا لام، لام. اور عدول کیا عجیب سے عجاب کی طرف. عدول کیا یعنی ہٹے، منہ ہوئے. عجیب سے کس کی طرف؟ عجاب کی طرف. عجاب کی طرف. ففی آیت قاف کان العجب من مجیء منذر من بینہم، جبکہ قاف کی آیت میں تعجب ڈرانے والے کے آنے سے تھا ان کے درمیان سے. یعنی انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا تو اس پر تعجب تھا. اور رہی بات سواد کی آیت، فَفِيهَا يُظْهِرُ الْمُشْرِكُونَ عَجَبَهُمْ مِنْ تَوْحِيدِ الْآلِهَةِ وَنَفْيِ الشِّرْكِ، اس میں مشرکین ظاہر کرتے ہیں اپنے تعجب کو آلیہا کی توحید سے اور شرک کی نفی سے، کہ سارے معبود ایک میں اور شرک کی نفی. تو اس سے تعجب. علاوتن، یہ این کے کسرے کے ساتھ بولتے ہیں اور اردو میں علاوہ بولتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے بخاری شریف کی ایک روایت میں تاکہ علاوتن کی اسکل سمجھ میں آ جائے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ویل اللقاء بکرا انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.